ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم قرون وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں ہمارا موضوع ہوگا قرون وسطیٰ کا فلسفہ اور الہیات۔ قرون وسطیٰ کا فلسفہ در حقیقت قدیم فلسفے کا تسلسل اور اس کی توسیع ہے۔ افلاطون، ارسطو، رواقی فلسفی اور نو افلاطونی مفکرین نے ایسے فلسفیانہ نظریات پیش کیے جو قرون وسطیٰ میں وحی کے ساتھ مل کر حقیقت کے کئی شاندار اور منظم تصورات کو جنم دینے کا سبب بنے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفہ اور الہیات کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا سائنسی طور پر منظم ہونا ہے، خاص طور پر اپنے ارتقائی مراحل میں۔ البتہ یہ بات افلاطون کے مکالمات کے بارے میں درست نہیں ہے، خواہ انہیں انفرادی طور پر دیکھا جائے یا مجموعی طور پر۔ اگرچہ یہ بات ارسطو کے متعلق کسی حد تک زیادہ درست ہے، مگر اس کی محفوظ شدہ تحریریں کئی بنیادی مسائل کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں، جو بعد میں شدید بحث، ارتقاء اور حل کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ مزید برآں اس کی فلسفہ اولا، جسے آج ہم مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کہتے ہیں، اس کی مختلف فکری بصیرتوں کا بعد از وفات مرتب شدہ مجموعہ ہے، جو ابتدائی اور ثانوی علل اور عمومی حقیقت کے یکساں کردار کے مباحث پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس قرون وسطیٰ کے مفکرین نے اس موضوع کو ایک مربوط سائنس میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم افلاطون اور ارسطو، جو قرون وسطیٰ کے دو سب سے زیادہ مؤثر فلسفیانہ مکاتب فکر کے بانی تھے، مستقل طریقہ کار پر عمل پیرا تھے، جس نے قرون وسطیٰ کے بنیادی نظریاتی ڈھانچوں کو بہت متاثر کیا۔ فلسفے کے لیے نقطۂ آغاز کے طور پر افلاطونی اور ارسطاطالیسی طریقوں میں سے کسی ایک کو چننا قرون وسطیٰ کے مفکرین کے لیے بھی اور آج بھی بہت سے فلسفیوں کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہے، جو دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اگرچہ ان دونوں مکاتب فکر میں اتنی مماثلت تھی کہ کچھ فلسفیوں نے ان کو ایک وحدتی تصور میں ضم کرنے کی کوشش کی، مگر بعد کے مفکرین ان کے بنیادی ناقابل تقلیل اختلافات سے آگاہ تھے۔ اس نے ان فلسفیوں کو مجبور کیا جو ان دونوں مکاتب کو یکجا کرنا چاہتے تھے کہ کسی ایک کو نقطۂ آغاز کے طور پر منتخب کریں۔ افلاطون کی بنیادی بصیرت یہ ہے کہ ذہن جب حسی تجربات کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ ایسے ذرائع سے رجوع کرتا ہے جو براہ راست محسوس نہیں کیے جا سکتے، بلکہ صرف ذہن کی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی چیز کو دوسری چیز سے بہتر قرار دیتے ہیں تو ہم اچھائی کے کسی معیاری اصول سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہمیں براہ راست حواس کے ذریعے نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ حقیقی معیار نہ ہوتا، بلکہ ہم پھر بھی اس کا دوسری چیزوں سے موازنہ کر سکتے اور یوں ہمیں اچھائی کے کسی غیر مرئی اور اعلیٰ معیار کی ضرورت پڑتی۔ اگرچہ ہم اچھائی کو فیصلے کے ایک معیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم خود اچھائی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے، اور جب ہم اس کی کوئی سائنسی وضاحت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ تاہم اچھائی جیسی مثالی صورتیں ایک مستقل اور غیر متبدل حقیقت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اگر اچھائی کئی اقسام کی ہوتی یا مختلف شکلوں میں پائی جاتی تو ہمیں اسے اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک اور معیار کی ضرورت پڑتی، اور وہ معیار خود اچھائی ہوتا۔ لہٰذا جو روح ان کامل صورتوں کے مطابق فیصلے کرتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں غیر متبدل اصولوں کے علم کی حامل ہوتی ہے، چاہے یہ علم نامکمل ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقی علم صرف غیر متبدل چیزوں کے بارے میں حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی ہمیشہ ایک جیسی سچائی فراہم کر سکتی ہیں اور متغیر حقائق کو پرکھنے کا معیار دے سکتی ہیں۔ جو چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یعنی وہ جو حواس کے ذریعے محسوس کی جاتی ہیں، ان کے متعلق ہم صرف رائے قائم کر سکتے ہیں، حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ افلاطون کے مطابق انسان کا ان غیر متبدل حقیقتوں تک رسائی حاصل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ روح کی پہلے سے موجودگی ہے، یعنی ہماری روح اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ایک ایسی دنیا میں موجود تھی
جہاں غیر متبدل حقیقتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ حقیقتیں ہمارے موجودہ حسی تجربات کے ذریعے نہیں سمجھی جا سکتی، کیونکہ ہمارے تمام حسی تجربات متغیر چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں غیر متبدل حقیقتوں کا کسی حد تک شعور حاصل ہے، اس لیے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ان کا پہلے سے کوئی علم رکھتے ہوں، جو ہماری زمینی زندگی سے پہلے کے تجربات کی یادداشت کا نتیجہ ہو۔ افلاطون کی یہ بنیادی بصیرتیں اس کے مکالمات میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں، اور یہ اس کے فلسفے کی مزید ترقی کے بنیادی اصول فراہم کرتی ہیں۔ یہاں ہم اس کے تمام فکری ارتقاء کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، مگر ہم اس کی فکر کے دو عمومی نتائج کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ پہلا محسوساتی دنیا ہے، جو ایک اعلیٰ عقلی حقیقت کا عکس ہے۔ یہ اپنے وجود اور نظم و ترتیب کا انحصار کسی اعلیٰ ترین یا اولین علت پر رکھتی ہے، جس نے اس کائنات کو ایک خاص نظم کے تحت تخلیق کیا تاکہ وہ اپنی بھلائی اور حکمت کو بانٹ سکے۔ دوسرا روح ہے، جو اصل میں حقیقی صداقت کی عاشق ہے۔ یہ ہمیشہ اس اعلیٰ ترین سرچشمے کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھتی ہے، جو زندگی، علم اور حقیقت کی اصل بنیاد ہے۔ ارسطو کے فلسفے کے بنیادی اصول بھی اس کے نقطۂ آغاز پر منحصر ہیں، جو کہ اس کے نظریہ تبدل کی تشریح ہے۔ حتیٰ کہ مابعد و طبیعیات میں، جہاں وہ ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے جو سب سے آخر میں زیر بحث آنے چاہیے، وہ پھر بھی تبدل کے مسئلے سے آغاز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے فلسفیانہ غور و فکر کے لیے ابھرتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک کسی نئی چیز کا وجود میں آنا سب سے زیادہ واضح حقیقت ہے، اور اس کی وضاحت ضروری ہے، نہ کہ اس سے صرف نظر کیا جائے، جیسا کہ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے پیشرو ایسا کرتے رہے ہیں۔ افلاطون کے غیر متبدل نظریاتی سانچے، جنہیں ارسطو نے متغیر اشیاء سے علیحدہ علتیں سمجھا، بذات خود تبدل کی وضاحت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ غیر متبدل حقیقتیں ہیں۔ یہی مسئلہ ان فلسفیوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی پارمینیڈس اور میلیسس، جو صرف ایک ہی بنیادی اصول وجود کو مانتے تھے۔ یہ مفکرین ایک منطقی مخمصے میں پھنس جاتے ہیں، یعنی یا تو کوئی چیز وجود سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو وہ پہلے سے موجود تھی اور یوں وہ حقیقی معنوں میں پیدا نہیں ہوئی، یا وہ عدم سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ عدم سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں صورتیں کسی حقیقی تبدل کی اجازت نہیں دیتی، یعنی ایسا تبدل جس میں کوئی واقعی نئی چیز وجود میں آ سکے۔ دوسری طرف ہیراکلیٹس اور اس کے پیروکاروں کا نظریہ کہ تمام حقیقت ایک مسلسل بہاؤ میں ہے اور ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، یہ فطرت میں کسی بھی قسم کی معنویت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہر چیز ہر لمحے بدل رہی ہو تو کوئی بھی چیز ہماری گفتگو میں ٹھہر نہیں سکتی، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بدل چکی ہوگی یا ختم ہو چکی ہوگی۔ قدیم طبی فلسفیوں کی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے ارسطو بالآخر ایک ایسی وضاحت تک پہنچا جو 3 بنیادی اصولوں پر مبنی تھی۔ مثلا نمبر 1، 2 متضاد عناصر، نمبر 2، ایک بنیادی جوہر، اور نمبر 3، کسی امکان کی حقیقت بننے کا عمل۔ ہر قسم کی تبدیلی در حقیقت کسی امکان کے حقیقت میں بدلنے کا عمل ہے۔ یہ نظریہ ارسطوئی فلسفے میں تفصیل سے زیر بحث آتا ہے، لیکن یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ اس نظریے کے ذریعے ارسطو نے فطرت میں موجود اندرونی سانچوں کو دریافت کیا، جو تمام عملوں کے مقاصد کو متعین اور منظم کرتے ہیں، جن میں انسانی روح بھی شامل ہے، جو جسم کی صورت ہے۔ ارسطو نے یہ بھی دریافت کیا کہ تبدل کی نوعیت ابدی ہے، کائنات بھی ابدی ہے، اور تمام تبدیلیوں اور حرکات کی ایک اعلیٰ ترین علت بھی ہمیشہ سے موجود ہے، جسے اس نے اولین غیر متحرک محرک کہا ہے۔ یہ اولین علت خود خالص حقیقت ہے اور تمام اشیاء کو آخری مقصد کی طرف کھینچتی ہے۔
جہاں وہ اپنی محدود صورت میں اپنی تکمیل کی کوشش کرتی ہیں۔ چونکہ فطری سانچے اشیاء میں باطنی طور پر موجود ہیں، لہذا محسوساتی دنیا کسی اعلیٰ غیر متبدل نظریاتی سانچوں کی نقل نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی خالق کے نظم و ترتیب کا محتاج سمجھا جا سکتا ہے۔ اولین غیر متحرک محرک کوئی کارگر علت نہیں، کیونکہ وہ خود مکمل ہے اور اس کا دوسری چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ تمام چیزیں اس سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اسی کی مانند مکمل ہونے کی خواہش رکھتی ہیں۔ جیسے اولین محرک خود مکمل ہے، یہ چیزیں اولین محرک بننے کی خواہش نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی فطرت اور ماہیت اولین محرک کی مانند نہیں ہے، البتہ وہ اپنی اپنی فطرت کے مطابق مکمل ہونا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، کیونکہ اس کی فطرت انسانی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مکمل انسان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہر چیز اپنے دائرہ امکان میں اولین محرک کی تقلید کرتی ہے، یعنی تکمیل کی جستجو کرتی ہے، مگر اپنی مخصوص ماہیت کے مطابق کرتی ہے۔ انسان کی اندرونی صورت یعنی اس کی روح اسے اسی سمت میں لے کر جاتی ہے۔ ارسطو کے فلسفے میں اندرونی سانچوں کا تصور نہ صرف انسانی سرگرمی کو سمجھنے کی کلید ہے، بلکہ یہ تمام اشیاء کی سرگرمیوں کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی صورت ہی اسے وہ بناتی ہے جو وہ ہے، اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتی ہے۔ ارسطو کے اس نظریے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی علم ان اشکال کو خارجی تجربات سے اخذ کرتا ہے، یعنی عقل ان اشکال کو ان مخصوص چیزوں میں سے کھینچ کر نکالتی ہے جہاں وہ پائی جاتی ہیں۔ ہم کسی عالمگیر رسول کا علم اس کی کسی مافوق الفطرت یادداشت سے حاصل نہیں کرتے جو کسی سابقہ زندگی میں ہمارے تجربے میں آئی ہو، بلکہ انسانی روح جو بذات خود ایک اندرونی صورت ہے، اپنے کمال کے لیے جد و جہد کرتی ہے، اور یہ کمال زیادہ تر علم اور اخلاقی فضیلت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب ارسطو کہتا ہے کہ تمام انسان فطرتاً علم کے خواہش مند ہیں، تو یہ محض ایک بیان نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے جو اس کی بلند ترین خوشی کی طرف اسے لے جائیں۔ صرف انہی چیزوں کے حصول میں وہ اپنی فطرت کے مطابق حقیقی تکمیل پا سکتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو سے بھی زیادہ نو افلاطونی فلسفی، خاص طور پر پلوٹینس اور پروکلس نے مکمل فلسفیانہ نظام پیش کیے جو بنیادی طور پر افلاطونی اور ارسطوئی خیالات ہی کا امتزاج تھے۔ یہ نظریاتی امتزاج قرون وسطیٰ کے فلسفیانہ اور مذہبی نظاموں کے لیے نمونہ بنے، اور ان میں ارسطوئی نظریات کو افلاطونی فلسفے کے تابع کر دیا گیا۔ اس امتزاج کے مطابق محسوساتی دنیا، جس کی وضاحت ارسطو نے کی، ایک زیادہ بنیادی حقیقت پر منحصر ہے جسے افلاطون کے نظریات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ افلاطون کے مطابق حقیقت کا اصل منبع وہ واحد ہے جس سے تمام اشیاء نکلتی ہیں، پھر ضروری مراحل سے گزرتی ہیں جو روحانی اور مادی دنیا کے درمیان پل کا کام دیتے ہیں، اور بالآخر اسی واحد کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ قرون وسطیٰ کے مفکرین نے اس تصور میں موجود ناگزیریت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور خدائے الہام کے ایک معقول تصور کی تلاش کی جس نے آزادانہ طور پر دنیا کی تخلیق کی تھی۔ اگرچہ قرون وسطیٰ کے فلسفے کی سائنسی ترتیب ایک نمایاں خصوصیت تھی، مگر اس کی اصل جہت خدا مرکز تھی، یعنی اس کا مرکز خدا تھا۔ سب سے قابل قدر چیزوں کو جاننا، یعنی خدا اور اس کی تخلیقات، اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے عقل اور وحی وہ دو بنیادی ذرائع تھے، اور قرون وسطیٰ کے فلسفہ و الہیات میں اس یقین سے یہ ترتیب پیدا ہوئی کہ یہ دونوں ذرائع ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ اگر حق ایک ہے تو پھر دو متضاد سچائیاں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی، اس لیے وحی کی سچائی اور عقل کی سچائی میں ہم آہنگی ضروری ہے۔
चुनाचे फलसफियाना रिवायात के नसूस से हासिल शुदा माकूल सच्चाइयों को इकट्ठा करके उनका तज्जिया किया गया और उन्हें वही की सच्चाई की रोशनी में जांचा गया। यही रवैया मुख्तलिफ फलसफियाना मकातिब फिक्र में मुख्तलिफ तस्वुरात हकीकत को जन्म देता रहा। सभी ने वही को अकल से समझने और अकल को वही की रोशनी में तरतीब देने की कोशिश की। अफलातून, अरस्तु और उनके पैरोकारों के फलसफे को कुरून वुस्ता के मुफक्करीन ने एक अजीम इल्मी विरासत समझा, क्योंकि इन फलासफा ने महज अकल के जरिए खुदा और कायनात के बारे में ऐसी बहुत सी हकीकतों तक रसाई हासिल कर ली थी जो वही के जरिए मालूम शुदा सच्चाइयों से हम आहंग थी। ताहम कदीम यूनानी फलसफियों ने खुदा के बारे में सब कुछ नहीं कहा और वो गलतियों से भी मुबर्रा नहीं थे। उनके बाज नजरियात की इस्लाह की जरूरत थी। वही की तालीमात और इस यकीन से मुतासिर होकर कि सच्चाइयां एक ही इलाही सरचश्मे से आती हैं, कुरून वुस्ता के मुफक्करीन ने फलसफियाना रिवायात और अपने तजर्बे की रोशनी में मजीद वजाहतें पेश की और उनसे एक मुनज़्ज़म तस्वुर हकीकत अखज़ किया। चूंकि क्लासिकी फलसफे की हिकमत आज भी किसी हद तक काबिल अमल है, इसलिए कुरून वुस्ता का फलसफा और इलाहियात भी आज के दौर में हमें कुछ पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कुरून वुस्ता की फिक्र को उसकी असल गहराई और आफादियत के मुताबिक समझें, ना कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हमारे जदीद ख्यालात से कितनी मुताबिकत रखती हैं। अगर आज भी बुनियादी सच्चाइयों पर मबनी और मुनज़्ज़म फिक्र हमारी अकल की एक आरजू हो सकती है, तो कुरून वुस्ता के फलसफा और इलाहियात हमें तारीख की बेहतरीन फिक्री मिसालें फराहम करते हैं। लेकिन आज बहुत से फिक्री रुझानात अकल को दलील और मुबाहिसे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय शख्सियत परस्ती या महज फौरी अमली फवायद की तरफ माइल हो चुके हैं। ताहम इस तरह की बेतरतीबी की कोशिशें हमेशा मौजूद रही हैं। हकीकत की बुनियादी नज्म की तलाश, जैसा कि वो हमारे तजर्बे और मुस्तनद रिवायात में जाहिर होती है, हमारी अकल की सबसे पाकीज़ा आरजू और हमारे वजूद की असल है। कुरून वुस्ता के मुफक्करीन ने खुदा की जुस्तजू में उसकी मौजूदगी को इंसानी रूह की दुरुस्त तरतीब और दुनिया के हुस्न व जमाल में पाया। उन्होंने रूहानी पहलुओं पर निहायत उमीक गौर व फिक्र किया, जो आज भी हमारे वजूद के मानों की तलाश में मदद दे सकता है। साथ ही उन मुफक्करीन की वजाहत और मंतिक पसंदी ने हमें फिक्री तज्जिए की बेहतरीन मिसालें फराहम की हैं, जिन्हें आज भी अपनाना एक कीमती इल्मी विरसा होगा।